بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت جب ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں ان کو کس طرح سے منانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہانی ایک سنائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اللہ رب العزت کو منانا ہے جب وہ ناراض ہو جائیں ہم سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ جو ہے وہ ہمیں بیان کر کے سنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا کہ 3 مسافر تھے، یعنی کہ 3 شخص تھے، تو وہ جو ہے ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ 3 افراد تھے، ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ سفر میں تھے تو اچانک جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی، تیز طوفانی بارش تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ 3 افراد جو تھے وہ سفر جب کر رہے تھے تو پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تو جب وہ سفر کر رہے تھے تو اچانک جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں میں جو ہے پہلے کے دور میں غاریں ہوا کرتی تھی جس میں جو ہے لوگ کافی قیام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو وہ فوراً جو ہے وہ غار میں داخل ہو گئے۔ تو بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں جیسے ہی داخل ہوئے تو بارش اتنی طوفانی بارش تھی کہ اس پہاڑ کے اوپر جس غار میں وہ داخل ہوئے، جس پہاڑ میں جو غار بنی ہوئی تھی جس میں وہ داخل ہوئے تھے، اس پہاڑ کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو بارش اتنی طوفانی تھی کہ اس طوفانی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر پھسلا، اور وہاں سے پھسل کر پتھر جو ہے غار کے بالکل منہ کے آگے، یعنی کہ جو راستہ تھا جہاں سے غار میں انٹر ہوتے تھے، اندر داخل ہوتے تھے، اسی جگہ پر جو ہے پتھر اس طرح سے آ کر گرا، اتنی تیزی سے گرا کہ وہ جو سوراخ تھا جہاں سے اندر داخل ہوئے تھے وہ 3 افراد، اس جگہ پر جو ہے اس طرح سے بیٹھ گیا کہ وہ پتھر ہلنے سے بھی رہ گیا، یعنی کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور اتنا فٹ بیٹھا کہ اندر جو ہے غار میں اندھیرا سا چھا گیا، یعنی کہ اندر اتنا اندھیرا چھا گیا کہ کہیں سے آسمان یا کوئی روشنی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت جو ہے ان 3 افراد نے کہا ایک دوسرے کو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو 3 افراد تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی اب جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، شاید جو ہے ہمیں اسی اندھیرے میں ہمیشہ رہنا پڑ جائے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہا کہ بھائی اب جو ہے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو ہم منا لیں۔ تو جب اللہ کو منا لیں گے تو پھر جو ہے ہمارا راستہ اپنے آپ ہی بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے انہوں نے پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ترکیبیں بنائی۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک افراد نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یعنی کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آپ تو مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں غریب گھر کا ہوں، میرے گھر میں جو ہے میری بیوی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میرے ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے اس طرح سے کہا کہ میرے مالک، میں غریب انسان ہوں اور رات کو محنت مزدوری کر کے جو ہے گھر شام کو لیٹ آتا ہوں، تو تھک ہار کے جو ہے میں اپنا بستر پہ جا کر لیٹ جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک عادت جو ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی، یعنی کہ ایک عادت میں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کی جو ہے بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، جب بھی میں شام کو تھک ہار کر گھر واپس لوٹتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں ان بکریوں سے جو دودھ نکلتا ہے تو وہ دودھ جو ہے میں اپنے والدین کو دیتا ہوں، ماں باپ کو دیتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک دن شاید وہ گھر آنے میں لیٹ ہو گیا، یعنی کہ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی، جس وجہ سے جو ہے جب وہ واپس آیا تو وہ گھر پر جب آیا تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ سو چکے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب اس نے دودھ اٹھایا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سو جاؤ، صبح اٹھتے ہی ان کو دودھ دے دینا۔ تو پھر جو ہے اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو جب تک دودھ نہیں دے دیتا تب تک میں نہیں سوؤں گا۔
تو اس وقت جو ہے اس شخص نے ارادہ بنا لیا تھا کہ والدین کے پاس جا کر بیٹھ جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے اس کے بچے رو رہے تھے اور اس کے پیروں میں جو ہے لپٹ رہے تھے کہ وہ دودھ جو ہے وہ ہمیں دے دیں ہمارے والد صاحب، لیکن وہ جو شخص تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کو ہی یہ دودھ پلاؤں گا۔ تو وہ جو ہے شخص وہ جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی کہ جہاں پر اس کے ماں باپ سو رہے تھے تو وہیں پر وہ جا کر بیٹھ گیا اور اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ تو جب وہ اٹھے، فجر کا وقت ہو چکا تھا، ساری رات وہ بیٹھا رہ گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ کہانی ہمیں وہی سنا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ شخص بیٹھا رہا۔ جب اس کے والدین صبح اٹھے تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، اس وقت جب میرے والدین اٹھے اور میرے ہاتھ میں جب انہوں نے دودھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی، ان کے دل میں جو میرے لیے کرم تھا، یا اللہ اگر تجھے میری نیکی یہ تھوڑی سی بھی ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو اس مشکل سے جو ہے مجھے نکال دے۔ تو اس وقت جو ہے جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ مکمل دعا کر کے جو ہے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو وہ جو غار کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا وہ تھوڑا سا پھسلا اور آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح پھر دوسرا شخص جو وہاں پر موجود تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، تو مجھے بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا جو ہے ایک گنہگار انسان ہوں، تو لیکن میری ایک عادت جو ہے، مجھے میری عادت پسند آئی کہ میں دعا بھی ہمیشہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تجھے بھی وہ میری عادت اور نیکی بھا جائے اور اسے تو قبول کر لے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، تو مجھے جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے چاچا کی بیٹی جو ہے مجھے بھا گئی تھی، تو اس کے پاس جو ہے میں اپنی محبت کا اظہار کرنے بھی گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار چاہیے، یعنی کہ اس لڑکی نے کہا اس شخص سے کہ مجھے 100 دینار چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے محنت و مشقت کر کے وہ 100 دینار کمائے، اور جب میں ان دیناروں کو لے کر اس لڑکی کے پاس گیا تو اس لڑکی نے جو ہے میں جب اس لڑکی کے پاس گیا تو اس وقت جو ہے میں نے اس کو مضبوطی سے، یعنی کہ ایک قسم کا خرید لیا تھا، کیونکہ 100 دینار جو ہے میں نے اس کے حوالے کر ہی دیے تھے۔ تو اس وقت جو ہے جب میں اس کے نزدیک جانے لگا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں گناہ پر اللہ قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اس وقت جو ہے میں آپ سے ڈر گیا۔ اس وقت اس کے اس ایک جملے نے جو ہے میرے دل میں ڈر پیدا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ، اس وقت مجھے آپ سے بہت ڈر لگنے لگا اور میں وہیں سے الٹے قدم واپس آ گیا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ، اگر آپ کو یہ میری نیکی ذرا برابر بھی پسند آئی ہے تو مجھے اس مشکل سے آزاد کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ نیچے کیے تو وہ پتھر جو غار کے آگے لگا ہوا تھا وہ تھوڑا سا اور پھسل گیا، تو وہ غار سے جو ہے تھوڑی بہت روشنی بھی آنا شروع ہو گئی اور باقی جو ہے نظارہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح جب تیسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرے اور میرے بیچ کا راز ہے، اسے آج میں تجھے پھر سے جو ہے دہرا رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں، اے میرے مالک، کہ مجھے اس مشکل سے رہا کر دے۔ اور یاد ہے کہ میں نے ایک بار ایک غریب، یعنی کہ جو اس کے پاس ملازم تھا، اس کا نوکر تھا، غلام تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے ایک بار میرے پاس غلام آیا اور اس نے جو ہے مجھ سے کچھ مانگا، یعنی کہ مال و رفاقت وغیرہ جو ہے وہ طلب کرنا چاہی، تو اس وقت جو ہے اس کے پاس نہیں تھی، تو اس نے جو ہے چاول کچھ اس کے اجرت کر دیے۔ تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان میں بحث ہو گئی، حالانکہ اس شخص نے وہ چاول اس غلام کے نام کر دیے تھے۔ تو پھر جو ہے ان کے اندر کوئی ایسی بحث ہو گئی، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، جس سے جو ہے وہ ناراض ہو گیا غلام اور چلا گیا، حالانکہ وہ شخص جو تھا اسے دینے کے ارادے سے، پختہ ارادے سے جو ہے اسے چاول وہ دینا چاہتا تھا۔ تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس کے پاس جو چاول تھے ان کی رقم الگ کر لی،
تو ان کی رقم الگ کرنے کے بعد جو ہے اس نے اس رقم کو جو ہے اپنے یعنی کہ اس کا جو کارخانہ تھا، فیکٹریاں تھی، جو کام کر رہا تھا، تو اس کے حصہ جو ہے اس غلام کا حصہ اپنے مال میں ڈال دیا اور اس کا حصہ الگ سے کر دیا۔ تو کافی عرصہ گزر گیا۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ میں نے اس مال کو جو ہے اپنے مال میں شامل کر لیا اور اس کا حق جو ہے میں نے الگ سے رکھا۔ تو اس وقت جو ہے کافی عرصہ گزر گیا، جس کے بعد وہ غلام پھر سے وہاں آیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ غلام کہتا ہے کہ اس شخص سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک، میں نے تجھے کچھ الٹا پلٹا بول دیا، تو اب جو ہے میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ غلام کہتا ہے کہ میرے حصے کے جو آپ نے مجھے چاول دیے تھے وہ آج میں آپ سے طلب کرنے آیا ہوں، یعنی کہ لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اس شخص کو لے کر جاتے ہیں اور دکھاتا ہے، اور وہ شخص کیا دیکھتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے جو ہے ایک بڑا سا کارخانہ بنا ہوا ہوتا ہے اور کچھ گائیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، کافی جو ہے مال ہوتا ہے وہاں پر۔ تو وہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کو غور سے دیکھنے لگتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالک آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے صرف چاول مانگے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے غلام، میں نے جب تجھے چاول دینا چاہے تھے تو اس وقت جو ہے تو کسی بات سے مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، تو اب جو ہے میں نے تیرا مال کا جو حصہ تھا وہ اپنے مال میں شامل کر کے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا، تو اب جو ہے تیرا مال یہی ہے، تو اسی کو لے لے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کہ یا میرے مالک، اگر تجھے میری یہ نیکی ذرہ برابر بھی پسند آئی ہے تو آج مجھ پہ کرم کر دے اور مجھے اس مشکل سے جو ہے وہ آزاد کر دے، جس سے ہم تینوں جو ہے اس غار سے نکل جائیں اور اپنے سفر کو جو ہے اپنے مقصد تک پہنچائیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے جب اس نے ہاتھ نیچے کیے اپنے، تو اس غار کے سامنے جو پتھر پڑا ہوا تھا بڑا، وہ پتھر پورا پھسلا اور زمین پر نیچے کی طرف جا گرا۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہمیں ان سے یہ سیکھ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے جب وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ سے اللہ ناراض ہو جائے تو آپ ان کو اس طرح سے راضی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی زندگی میں تو نیکی کی ہوگی، کبھی بھی کوئی ایک نیکی تو کی ہوگی۔ جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو اس نیکی کو ایک بار یاد کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ میرے مالک، وہ جو میں نے نیکی کی تھی اگر وہ تجھے ذرا برابر بھی پسند ہے تو آج مجھ سے راضی ہو جا، آج مجھ سے راضی ہو جا اور میرے جو گناہ ہیں انہیں بخش دے اور مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا طریقہ جو ہے یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب سے کبھی ناراض نہ ہوں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت جس سے ناراض ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض نہ ہو بلکہ ان سے راضی ہو جائیں، اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔